حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے حجرہ پاک کو فیض یاب کرنے کی تھی۔ تو کہنے لگی کہ میں سو رہی تھی، رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں جلوہ افروز نہیں ہے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں جلدی سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے اور سجدے میں سر رکھا ہے اور رو رو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو شب برات کی رات قبرستان میں جانا بھی سنت ہے۔ جن حضرات نے زیارت کی ہے وہ ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا کہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی جب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں جلدی سے ہی الٹے قدم واپس آ گئی، تو آ کر میں اپنا حجرے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف حجرے میں جلوہ افروز ہوئے تو ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ کیا یہ تو سمجھتی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے، یعنی باری تیری ہو اور ہم کہیں اور چلے جائیں؟ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ میں آرام کر رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، آج کی رات رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، جو مانگو گے رب تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا جب میں نے سوچا اتنی فضیلت والی رات ہے تو میں پھر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیوں نہ کروں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرب کے اندر 2 قبیلے تھے جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، یعنی کم از کم 20-25 ہزار کے کم بکریاں نہیں ان کے پاس ہوتی تھی۔ بنی کلاب، بنی مضر یہ قبیلے ہوتے تھے جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں۔ اب دیکھو ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں ہم گن سکتے ہیں؟ تو 25-30 ہزار بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کی رات میں بنی کلاب اور بنی مضر ان کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر میرے امتیوں کی بخشش فرما دے۔ ایسی برکت والی رات آ رہی ہے، اس کے لیے میں نے جو عرض کیا تھا کہ جس طرح یوں سمجھو ایک فقیر گلی کے اندر بازار میں صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا یار تو فقیروں کی موج نہ ہو جائے، تو یہ سمجھو شب برات کی رات وہ رات ہے کہ ساری کائنات کا جو سخی ہے اس کی طرف سے صدائیں آئیں گی، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی گناہ گار مجھ سے دعا مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ حاجت مند مجھ سے حاجت مانگے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، ساری رات آتی رہتی ہیں۔
تو یہ جو شب برات کی رات ہے اس کو غنیمت جاننا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ جس میں موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی.